آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ سمجھ آئی؟ ایک اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ ایک شخص جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن مجید یاد کر رہا ہے، یا قرآن کی تفسیر میں مشغول ہے، لکھ رہا ہے، اس کی تفسیر پر غور کر رہا ہے، اور اس کو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے، قرآن مجید یاد کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کی ترجمہ، تفسیر اور تشریح کرنے کی وجہ سے دعا کا وقت نہیں ملتا، اللہ کا ذکر کرنے کا اس کو وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، اور ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو یاد کر رہا ہے، تو جو کچھ میں دعائیں مانگنے والے کو اور ذکر کرنے والے کو دے رہا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر میں قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کی یاد کرنے والے کو عطا کر رہا ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کتنی فضیلت رکھی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی۔ ورنہ دعا بہت اہم عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کی فضیلت سے زیادہ قرآن مجید کی فضیلت کو اہم بتایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں سے قرآن مجید کو افضل ترین کتاب بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام کتابوں پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے تمام مخلوق پر سب سے زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ترین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد نبی، پھر امتی۔ تو قرآن مجید کی بھی تمام کتابوں پر اللہ کے نزدیک ایسی فضیلت ہے، تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، گھر والوں سے بھی کہیں۔ ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے ویران ہو گئے ہیں۔ ہم نوٹ کریں نا کہ ہر بچہ اپنے اپنے گھر کی نوعیت دیکھ لے، گھر میں ٹی وی کتنا دیر چلتا ہے، موبائل کتنا دیر چلتا ہے، اور بیچارہ قرآن پاک کتنا دیر کھلتا ہے، نوٹ کریں۔ تو ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے ویران ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، نہ روزی میں برکت، نہ زندگی میں برکت۔ اب تو زندگی میں بھی برکت نہیں ہے۔ جو نیک عملوں کی کثرت سے وہ اہتمام کرتے تھے، جو حضرات نیک عملوں کی کثرت سے اہتمام کرتے تھے، ان کی زندگیاں بھی لمبی ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے خاندان میں ایسی کئی خواتین کو دیکھا، بزرگوں کو، خواتین کو۔ ہمارے وہ مسجد کے استاد جی تھے، گاؤں کی مسجد کے، وہ بھی جوانی میں سارا قرآن پڑھاتے رہے، بڑھاپے میں ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، نفل سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج کل تو بچوں کی شادی نہیں ہوتی اور باپ بیماری کی وجہ سے دنیا سے چل بستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیک اعمال کی جب کثرت نہیں ہوتی، پریشانی آتی ہیں، پھر اسی پریشانی میں انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ موت کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح دو تین خواتین میرے ذہن میں، ان کے بھی ماشاءاللہ پوتے ہو گئے، پوتوں کے بھی بچے ہو گئے، تب وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کو بھی ہم نے دیکھا کثرت سے قرآن کی تلاوت۔ تو ہم خود بھی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، گھروں میں بھی والدین کو ترغیب دیں کہ بھئی قرآن کو تو کثرت سے پڑھو۔ قرآن جب کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی۔ جب کثرت سے نہیں پڑھیں گے تو پھر پریشانیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔